بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کو قرآن پاک سے خاص نسبت ہے کیونکہ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے وہ سب بھی اسی ماہ مقدس رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا اس مہینے کو کلام الہی سے خاص نسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اس مہینے میں کثرت سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ اس ماہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے اکابر اس ماہ میں ایک دن میں ایک ختم قرآن کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور بعض 2 قرآن پاک بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے اکابر کی اتباع میں کثرت تلاوت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمیں قرآن پاک کو ہر ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام رمضان میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور قرآن حکیم کو دہراتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام رمضان میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے اسپیشل ملاقات کرتے اور قرآن حکیم کو دہراتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ خیرات و صدقات کرتے رمضان میں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کریم کو پیش کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان کے آخر میں 2 مرتبہ قرآن پیش کیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان گئے ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ اور اس حدیث سے رمضان میں قرآن مجید کے ایک دوسرے کو سنانے کی فضیلت ثابت ہے۔ اگر مسلمان قرآن کا دور دوسرے مسلمان کے ساتھ کرے تو یہ افضل طریقہ ہے، اور کسی دوسرے سے قرآن سننا بھی احسن اور بہتر طریقہ ہے۔ مسلمان کے لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان میں کثرت سے تلاوت کرے، کیونکہ اس میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور سلف صالحین سے بھی یہ ثابت ہے۔ اکثر ائمہ کرام سے یہ منقول ہے کہ وہ رمضان میں فتویٰ دینے کی مجالس، علمی درس، عام یا خاص مجلسوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اور ماہ رمضان میں قرآن مجید پر غور و تدبر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے۔ بہتر طریقہ یہ ہے قرآن مجید کو ٹھہر کر
اور سمجھ کر پڑھا جائے، اس پر غور و تدبر کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا یہی حقیقی مقصد ہے۔ اس طرح کی تلاوت عمل کے لیے بہت زیادہ کرنی چاہیے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ اس مسئلے میں یا تو غلط سے کام لیتے ہیں یا کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ متوسط طریقے کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے۔ رمضان میں لوگ بعض بغیر تدبر اور غور و فکر کے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی رائے میں زیادہ قرآن مجید کو ختم کرنا اصل مقصود ہے۔ وہ ہر روز یا ہر 2 دن میں قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں، نہ تو وہ آیات پر وقف کرتے ہیں نہ ہی جو پڑھتے ہیں ان کا مفہوم و مقصود جانتے ہیں۔ ان قرآنی نصیحتوں پر غور و فکر کرتے ہیں جن سے وہ گزرے ہوتے ہیں۔ مسلمان کے لیے زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے رمضان میں 2-3 مرتبہ یا 4 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرے، لیکن وہ تدبر کے ساتھ قرات کرے۔ اکثر ائمہ و صالحین اور نیک لوگوں سے یہی طریقہ ثابت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ حسد 2 شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ جس کو حق کے تعالی شانہ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے۔ دوسرے وہ جس کو حق کے سبحانہ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ اسے دن رات غریبوں میں خرچ کرتا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو مومن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے، خوشبو کچھ نہیں مگر مزہ شیریں ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال ہنزل کے پھل کی سی ہے، مزہ کڑوا اور خوشبو کچھ نہیں، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے، خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اور اس کے اس حرف کے عوض 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کے صدقے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا قرآن پاک پڑھنے سے اللہ پاک ہمارے گناہ بھی بخش دے اور ہمارے ماں باپ کو بھی اپنی رحمت کا تاج پہنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دنیا و آخرت کے سب کاموں میں، آمین یا رب العالمین، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔